سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ایک مجھے ویڈیو کسی نے بھیجی تھی، ویسے تو میں سنی ہی تھی، میں نے کہا آپ بھی سنیں ذرا، اس پہ بات کرتے ہیں۔ جی ہمارے ملک میں بہت سے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بستے ہیں۔ کیا اسلام یہ ہے کہ وہ جو دوسرے مذہبوں سے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں لوگ جو گنتی میں اقلیت میں، تو کیا اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ خوف میں رہیں، وہ ہر وقت ان کے اوپر خطرات منڈلاتے رہیں کہ پتہ نہیں کون کس وقت آ کے ہمارا قتل کر دے گا، کون کس وقت آ کے ہماری املاک پہ قبضہ کر لے گا، کون کس وقت آ کے ہمارا گھر جلا دے گا، یا کون کس وقت آ کے کسی کو بھڑکا۔ اچھا جی، یہ کافی لمبی گفتگو ہے، مختصر آپ نے سن لیا۔ اچھا جی، جو بات اس میں ہے کہ مریم کا فادر، عرصہ دراز سے یہ لوگ پاکستان میں گورنمنٹ میں آپ سب کو نظر آتے ہیں، 40 سال ہو گئے ضیاء کے بعد۔ اگر کسی نے یہاں پہ اقتدار پہ قبضہ کیا، وہ یہی لوگ ہیں۔ اب قبضہ ہی کہہ سکتے ہیں، الیکشن میں دھاندلی 2 نمبر طریقے کے ساتھ سسٹم کو چلایا گیا۔ وہاں پہ ان کو اسلام یاد نہیں آتا، وہاں پہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ اسلام کیا کہتا ہے، کہ دیانت داری اور سچ بولو۔ اچھا، اب یہاں بھی یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ میں بالکل صاف کہوں گا آپ کو، بہت سے لوگ میری کئی باتوں سے اختلاف کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ سخت الفاظ استعمال کر۔ اچھا جی، 40-50 سال سے آپ ان کے لیے جو مرضی الفاظ استعمال کریں، کوئی پاکستان کے حالات میں تبدیلی آئی، کوئی پاکستان کی عوام میں کوئی تبدیلی آئی، کوئی ان میں شعور آیا، کوئی ان میں سمجھ آئی، کوئی ان میں عقل موت آئی؟ کسی قسم کی نہیں آئی، مگر ان کی باتیں سن لی۔ چلو عوام کو چھوڑو، ان میں کوئی شعور آیا؟ ان کے وزراء میں، ان کے بول چال میں، ان کی بات چیت میں کوئی لگتا ہے کہ کوئی دانشور بندہ یا کوئی وزیر اعلیٰ تقریر کر رہی ہے، یا کوئی وزیر اعظم تقریر کر رہا ہے، یا کوئی اور وہ بھی بندہ تقریر کر رہا ہے؟ سمجھ گئے ہوگے۔ لیکن کیونکہ جھوٹ کی جب عادت پڑ جاتی ہے، اس کے بغیر آپ چل نہیں سکتے۔ آپ نے بغیر جھوٹ کے زندگی نہیں گزاری، آپ کو جھوٹ بولنے کی عادت پڑی ہوئی ہے۔ آپ کس طرح یہ کام کر سکتے کہ آپ کے جناب میں سچ بولوں؟ اگر یہ سچ بولے تو ایک دن نہ وہاں پہ ٹکے، اگر یہ دیانتداری سے زندگی گزارے تو ایک دن میں نہ ٹکے۔ یہ جو مذہب کی باتیں ہیں، یہ آ کے تقریریں شکریریں کبھی کبھی کر کے سیاسی تقریریں ہوتی ہیں۔ یہ میں نے اس لیے آپ کو کہا کہ پاکستان میں جس طرح وہاں پہ مذہبی آزادی آپ دیکھتے ہیں، جس طرح لوگ وہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں، چاہے وہ کرسچن ہیں، چاہے وہ احمدی ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں، چاہے کوئی اور ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ مذہب ایک ہی ہے احمدیوں کا، اور جو پاکستان میں دوسرے مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان سے اچھے مسلمان جو ہے وہ احمدی ہیں وہاں پہ۔ یہ جا کے ذرا آپ خود بھی چیک کر لیں۔ انسانیت کی خدمت دیکھنی، اس میں بھی احمدی سب سے آگے۔ کوئی بھی ایسی چیز ہے ان سے بہتر ہے، یہ میں کہہ دیتا ہوں۔ اچھا، اب قوانین وہاں پہ موجود ہے، 50 سال سے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اقتدار میں۔ کبھی کسی نے جا کے پارلیمنٹ میں یہ کہا کہ یہ جو قوانین ہیں ان کی ضرورت نہیں پاکستان میں؟ ان کا اسلام سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو لوگ آ کے آپ کو بتاتے ہیں، یہ بھی خانہ پوری ہے، آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اندرونی حالت کا بیڑا گرک ہوا ہوا۔ کوئی ایسی چیز نہیں۔ ابھی آپ نے ان کے گھروں کے حالات نہیں دیکھے، جو کچھ یہ کرتے رہتے ہیں۔ جس طرح یہ آپ کو ویڈیو آئے دن پاکستان میں نظر آتی ہے، میں بتاتا رہتا ہوں، اور جس اسلام پہ سارے کام کر رہے ہیں وہ آپ سب کے علم ہے۔ مگر لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کسی کا کوئی تہوار ہے تو وہاں جا کے تقریریں کر لی۔ میں یہ مریم صاحب آپ کو کہتا ہوں، آپ یہ ختم کریں نا قوانین، کہیں اپنے چچا کو پارلیمنٹ سے بل منظور کروایا۔ دوسرے بھی تو بل جو ہے وہ پڑھتے نہیں ہے، منظور ہو جاتے۔ تو یہ کون سی پارلیمنٹ پڑھی لکھی؟ ان کو کون سا اسلام کا پتہ ہے؟ کہ شہباز شریف کو، کہ آرمی چیف کو، کہ ایک یہ بل منظور کرے کہ ہم سب پاکستانی ہیں، آج سے جو یہ مذہبی طور پہ جو قوانین بنائے وہ ختم ہو گئے۔ پھر تو بات کریں آ کے آپ یہاں، جب آپ نے قوانین ایسے بنائے ہوئے اور اوپر سے کہتے کوئی گھر کو آگ لگا دے گا، کوئی کسی کو مار دے گا۔ کتنے احمدی قتل ہوئے وہاں پہ، کتنے ڈاکٹر قتل ہوئے؟ کوئی دکھائیے ہمیں کس کو سزا ہوئی؟ کتنے کرسچن ہیں جن کے گھروں کو جلایا گیا وہاں پہ، پوری کی پوری بستی جلا دی گئی؟ کوئی دکھائیں کن لوگوں کو آپ نے سزا دلوائی؟ کسی کو ملی سزا؟ ویسے آپ نے تو وہ جو سیاسی بندے تھے پی ٹی آئی کے، ان کو تو 20-20 30-30 سال سزا سنا دی۔ تو
آگے یہاں پہ بتانا کہ یہ مذہبی نفرت، بنیاد کیا ہے مذہبی نفرت کی، یہ سوال ہے میرا. یہ بنیاد ہی غلط ہے. ایک طرف آپ تقریروں میں کہتی ہیں ہم سب پاکستانی ہیں، دوسری طرف آپ کے پاس یہ ایسے قوانین ہیں کہ جہاں سے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ سب پاکستانی ہیں. یہاں سے وہاں پہ لوگوں کے اندر نفرت، اور لوگ بائی کاٹ کے بورڈ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی. کبھی کسی کو پکڑا آپ نے؟ یہ چنیور میں بورڈ لگے ہوئے ہیں، وہاں پہ میں نے بھی دیکھا تھا، وہاں پہ مذہبی نفرت کے بورڈ لگے ہوئے ہیں ایم کے متعلق، قادیانی جی کافر ہیں، یہ ہے وہ ہے، یہ فیصل آباد چلے جائے، لاہور چلے جائے. کبھی آپ نے اس پہ آپریشن کیا؟ کبھی غور کیا کہ ایسے لوگوں کو سزا دی جائے؟ لیکن سب سے پہلے جو بنیاد ہے وہ ٹھیک کرنی پڑے گی. آپ یہ سیاسی بیانات آ کے دینا اور لوگوں کو کہنا کہ میں آپ کے ساتھ شامل ہوگی، اس سے آپ سمجھتی ہیں کہ وہ بیچارے جو سمجھیں گے کہ ان کے مسائل حل ہو گئے. آج بھی ملازمت لینی ہو تو وہ آپ نے فارم نکالے ہوئے، مذہب کا کھانا نکالا ہوا، کتنے آپ نے لوگوں کے لیے مسائل پیدا کیے. جو پہلے پاکستان تھا، جب یہ مذہب کا ڈرامہ نہیں چل رہا تھا، جب آپ مذہب فروخت نہیں کرتے تھے، خریدتے نہیں تھے، اس وقت آپ دیکھ لیں. میں کل ہی دیکھ رہا تھا، آپ نے اسلام ایسا پھیلایا کہ وہاں پہ غریب کی کوئی اوقات ہی نہیں رہی. یہ اسلام کہتا ہے؟ امیر کی وہ زندگی ہے، اس کو اسلام کا پتہ نہیں، غریب کو اسلام کا بتایا نہیں، اس کا بیڑا کر مذہب کے حساب سے کر دیا. وہ آپ کے پیچھے آگے، مولویوں کے پیچھے آگے بھاگے پھرتے. لوگ وہاں جو بھی آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں، ان کی حالت سے آپ اندازہ لگا سکتے. یہ سوشل میڈیا ہے، نہ ان کو کسی بڑے کی تمیز، نہ کسی چھوٹے کی، نہ غریب کی، نہ انہیں کسی خاتون کی. کوئی اپنی ٹک ٹاک بنانے کے لیے کسی غریب کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی کسی، آپ اپنی ٹک ٹاک بنانے کے لیے سوشل میڈیا پہ اربوں روپے خرچ کر رہے ہیں. تو یہ آپ نے کہاں سے سیکھا کہ اسلام میں یہ چیزیں ہیں کہ مشہوری کرنے کے لیے پیسے خرچ کرو؟ خزانے کا تو ایک پیسہ بھی جو ہے وہ بھی حرام ہے. اگر قائد اعظم کے ساتھیوں کو دیکھنا تو وہ تو ایک پیپر، ایک چائے کا کپ نہیں پیتے تھے سرکاری خزانے سے، تو آپ تو پورا سرکاری خزانہ ہی کھا گئے. تو آگے یہاں پہ ہمیں بتانا، لوگوں کو بتانا، اور سر پہ چادر لے کے یہ ڈرامے بازی ہے. یہ سب جو ہے 2 نمبر گیم ہے، سب سیاسی گیم ہے، اور اسے آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے دل جیت لیں گے. لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، اس سسٹم سے نفرت کرتے ہیں جو پاکستان نوجوان نسل، جس طرح ہم نے مذہب کے نام پہ لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، یہ لوگ آپ سے شدید نفرت کرتے. نفرت لفظ چھوٹا ہے، پتہ نہیں وہ اگر ایک دفعہ آپ کھلے نکلیں تو آپ کو پتہ چلے بغیر سیکیورٹی کے کہ آپ کے ساتھ کیا اشر ہوتا ہے، وہاں کس بھاؤ بکتی ہے آپ کی یہ عزت، کس طرح وہ آپ کی عزت کے جنازے نکالے وہاں پہ. ذرا نکلے نا باہر لوگوں میں. تو یہ جو لوگ ہیں عرصہ دراز سے اقتدار میں آئے ہوئے، ایک سے ایک بڑا حرام خور وہاں پہ. آپ مجھے ایک بندہ ایماندار مریم ہو یا کوئی ہو دکھا دے جس نے محنت کے ساتھ یہ کہا کہ میں نے یہ ساری پراپرٹی بنائی ہے، یا محنت کے ساتھ کہا کہ میں یہاں پہ پارلیمنٹ میں پہنچا اور دیانتداری سے مجھے ووٹ 2 گنے دیے. ایک بندہ نہیں آپ کو ملے گا. اور یہ سب دعوے دار یہ ہے کہ ہم اسلام کے ٹھیکیدار، ہم اتنے عمرے کر چکے، ہم اتنے حج کر چکے. آج دنیا کو دیکھو. آج صبح میری خان صاحب سے بات ہو رہی تھی، انڈیا دیکھو کہاں پہنچ گیا. وہاں بھی مذہبی نفرت ہے، مگر وہاں کی خبریں ہم بڑی جلدی دیتے ہیں پاکستان، لیکن جو اپنے حالات جا رہے ہیں، اپنی کرتوتیں ہیں، وہ بتائی نہیں جاتی. کتنے بے گناہ لوگ وہاں پہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. احمدی بھی ہے اس وقت جیلوں میں. عدالتوں کو آپ کہہ سکتے ہیں، آپ کے آرڈر پہ جج چلتے ہیں، وہ کون سا عدل کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کون سے انصاف کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کون سا، وہ تو تنخواہ آپ کے نوکر ہیں. جس طرح مولوی آپ کا نوکر بن گیا، اس طرح جج آپ کا نوکر. تو یہ حالات جو پاکستان میں چل رہے ہیں، اس کے جو ذمہ دار ہیں وہ یہ سیاسی لوگ ہیں ہمارے. ان کو بڑا شرم کرنی چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ ہے نہیں. چینل کو سبسکرائب